ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے اس میں، اچھا اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں سیٹنگ آلریڈی کی ہوئی ہے، لیکن یہ مختصر سوال ایک آیا ہے دوبارہ اسی نوعیت کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے کہ قوموں کی ترقی کا راز کس چیز میں پنہاں ہے، یعنی کوئی قوم کس طریقے سے ترقی کر سکتی ہے، وہ کیا طریقے ہیں جس طریقے سے، یا وہ کیا راستہ ہے جس پہ چل کر کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ان کے ایام کو گھماتا پھراتا رہتا ہے۔ آج ایک ترقی یافتہ ہے، کل دوسرا ہوگا، آج ایک ترقی پذیر ہے، کوئی ترقی یافتہ ہے، کوئی تنزلی کا شکار ہے، تو یہ گھومتا پھرتا رہتا ہے اس کا سرکل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ لیکن عجیب سا قانون ہے رب کریم کا کہ جس قوم کو رب کریم نے عروج عطا کر دیا، اس کے بعد اس قوم کی ذمہ داری لگا دی کہ اپنے عروج کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے یہ چیزیں قائم رکھنی ہیں۔ گو کہ انہی چیزوں کے آغاز کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، عظمتیں عطا کرتا ہے، لیکن پھر ان چیزوں کو تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رکھتے ہوئے آپ اپنی ترقی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ورنہ چھن جائے گی آپ سے، کوئی اور لے جائے گا۔ اب اس سلسلے میں قومیں ترقی کیسے حاصل کر سکتی ہیں، چند چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی قوم کی ترقی کا راز جاننے کے لیے یا اس کو ترقی میں کی راہ پہ ڈالنے کے لیے سب سے پہلی جو اس کی سمت ہے جس کا تعین کیا جاتا ہے وہ ہے نظام تعلیم۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یا یہ بنایا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ قوموں کے مزاج کے مطابق نظام تعلیم تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اب تمہارا نظام تعلیم ہر حال میں ایسا ہونا چاہیے جو فی زمانہ حالات و واقعات کے مطابق یا فی زمانہ مقابلتاً دیگر اقوام کے وہ آپ کو ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پہلی بات یہ ہے۔ اور نظام تعلیم ہمیشہ آپ کی زمین سے جڑا ہونا چاہیے، آپ کی مٹی سے جڑا ہونا چاہیے۔ نظام تعلیم ہوتے آفاقی ہیں، لیکن اس میں بنیادی بات کیا ہے کہ آپ کے لوگ یا آپ جس علاقے سے ہیں اس علاقے کی زبان جو بولی جاتی ہے آپ کے نظام تعلیم کی، وہ جو زبان ہے وہ آپ کی وہی زبان ہونی چاہیے جس زبان میں آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی مانگے تانگے کی زبانوں سے آپ کی تعلیم کو اگر آپ مروج کریں گے تو وہ کسی صورتحال میں آپ کو ترقی کے زینے نہیں چڑھا سکتی۔ کسی صورتحال میں آپ کو اپنی مٹی اپنی زبان کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، اور نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں لوگوں پر زبردستی قسم کا نظام نہیں تھوپا جانا چاہیے۔ بنیادی طور پر آغاز میں جسے ہم کہتے ہیں کہ 10ویں گریڈ تک ہمارے پاس جتنی بھی تعلیم کا نظام ہے اس میں تو ہر ایک مضمون کو بنیادی طور پر تعلیم اس کی دی جاتی ہے، وہ دی جانی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہی کسی بچے کے رجحان کا پتہ چلتا ہے یا بچی کے کہ وہ کس طرف شوق رکھتی ہے، جس طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی چوائس کرے۔ زبردستی کی تعلیم کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دیگر اس کی تشریحات بھی اگر ہیں تو شاید ایک بار ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن دیگر تشریحات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مزاج کے مطابق تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اس میں باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے، اس سے انسانیت کے استفادے کے لیے ریسرچ کرنی چاہیے، ہر قسم کے علوم میں جس علم کی طرف اس کی توجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا اخلاقی معیار اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ اب اخلاقیات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے مرتے دم تک ہر وہ حسن آپ کی زندگی کا، حسن حیات جس کو کہتے ہیں، وہ تمام محاسن حیات آپ کے قابو میں ہونے چاہیے، یہ آپ کا بہترین اخلاق ہے۔ اور ہر برائیاں کسی بھی سطح پر، کسی بھی ناطے پر، کسی بھی ذریعے سے جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں ہیں ان سے اجتناب آپ کا، وہی آپ کے لیے بہترین زینہ ہے آپ کی ترقی اور عروج کا۔ ٹھیک ہے، اخلاقیات آپ کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ مختلف علوم میں جو علوم آپ حاصل کرتے ہیں اس علم میں آپ تحقیق کتنی کرتے ہیں، اور اس تحقیق کے دقیق قسم کے جتنے بھی معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے سانچے میں کیسے ڈالتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی تحقیق ہونی چاہیے ہر معاملے میں، جو معاملہ آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں جو آپ کو درپیش ہے۔ اس کے بعد اگلی بات اس میں جو آ جاتی ہے وہ ہے کہ آپ کے قومی نظریات کیا ہیں،
یعنی ہر قوم کا ایک نظریہ ہوتا ہے نا، زندہ رہنے کا، پنپنے کا، ترقی کرنے کا، ڈیولپمنٹس کرنے کا. اسی طریقے سے مختلف قسم کی چیزیں، ضروریات زندگی کی تکمیل کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو کار فرما نظریات ہیں، آپ کے احساسات ہیں، آپ کے جذبات ہیں، وہ کیا ہیں آپ کے؟ اگر وہ اس معیار کے ہیں جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود مقصود ہے تو پھر آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے، ورنہ نہیں تو آپ کے نظریات فرسودہ ہیں. آپ دوسروں کو زخم پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے رات دن اپنے نظریات کے اوپر قائم رہتے ہیں جو بالکل بالکل بے معنی ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کی ترقی نہیں ہے، آپ کی تنزلی ہے. آپ نظریات کی یکسوئی ہونی چاہیے پھر آپ کی، یعنی یکسو ہو کر ان نظریات کی حصول کے لیے آپ عملی طور پر اقدامات کرتے ہیں تو پھر آپ حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی بات جو آتی ہے کہ آپ کے ہاں آپ کا نظام حکومت کس تسلسل میں ہے. سیاسی نظام آپ کا، سیاسی بنیادی طور پر سیاست کے معنی ہوتے ہیں احکامات الہیہ کو زمین کے اوپر نافذ کرنا. السیاست و نفوذ احکامات الہیہ فی الارض. تو وہ تمام کے تمام آپ کا جو نظام ہے، سیاسی نظام، اس میں تسلسل کتنا ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، اور آپ کی قوم اس کے ساتھ کتنی وابستہ ہے، کتنی متحد ہے. یہ نہیں کہ فریکوینٹلی طور پر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آدھا تیتر آدھا بٹیر، آج کوئی مارشل لا لگ گیا، آج سیاسی نظام آ گیا، سیاسی نظام جکڑا ہوا ہے، ہر ایک اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور کوئی بھی شخص عوام کے، اس علاقے کے، اس ملک کے رہنے والے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ انہیں دھوکہ دہی دی جاتی ہے. تو یہ ترقی کبھی بھی نہیں ہوگی، تنزلی ہی تنزلی ہے، تباہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو اگر نظر میں رکھا جائے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے تو قومیں ترقی کرتی رہتی ہیں. لیکن ترقی کرنے کے لیے 5-10 سال کا عرصہ نہیں ہوتا، یہ ایک لمبا عرصہ ہے، لمبا عرصہ ہے. تسلسل جب تک آپ کے اندر رہے گا، ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ مٹھی میں بند کر کے چلتے ہوئے، پھر ہی جا کر آپ لوگ کہیں ترقی کا زینہ چڑھیں گے. اور جب چڑھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ، جتنی آپ نے محنت ترقی حاصل کرنے کے لیے کی ہے، اس سے زیادہ محنت شاقہ سے کام کرنا پڑے گا. اللہ اپنے کرم میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.